اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا آگے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ملاقات ایک اونٹ سے ہوتی ہے. آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ قصہ کسی اور طرز میں سنا ہوگا. یہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اور آپ صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اس اونٹ نے مجھ سے کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. کہ یہ اونٹ مجھ سے ایک شکوہ کر رہا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ میں جب جوان تھا، طاقتور تھا، میرا مالک مجھ سے سارے کام لیتا تھا. ایک عرصہ ہوا کہ میں نے اپنے مالک کے لیے کھیتی باڑی کی، کنویں سے پانی نکالا، اس کے برداری کی، اس کی ساری خدمت کرتے 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 اب بوڑھا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ اب میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. یعنی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ اب اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا لاغر ہو گیا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے. یعنی مطلب نہیں تو میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ. کہا مجھے کیا پتا اس کا مالک کون ہے؟ کہا اونٹ کے پیچھے پیچھے جاؤ، خود بتائے گا تو اس کا مالک کون ہے. جابر کہتے ہیں میں اونٹ کے پیچھے پیچھے چلا، ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، یہ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا فلاں ہے. کہا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا جی آپ صلی اللہ. کہا اس اونٹ کے بارے میں تمہاری یہ معاملات ہیں، اس اونٹ نے شکوہ کیا. کہا جی بالکل، اب میرا دل ہے اس کو ذبح کرتا. آپ نے کہا اس کو ذبح نہ کرو، اسے مجھے فروخت کرو. ٹھیک ہے. اس نے وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ چھوڑ دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، اپنی زندگی انجوائے کرو. یہ کچھ عرصے کے بعد کھانے پینے کے بعد یہ ہٹا کٹا موٹا تازہ اور پھر طاقتور ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں یہ ایک طویل عرصہ زندہ رہا. جس بھی صحابی کا اونٹ بیمار ہو جاتا اس اونٹ کی راحت کے طور پر اس اونٹ کو استعمال کیا جاتا. یعنی یہ پھر بعد میں صحابہ کے کام آتا رہا. جس کا اونٹ بیمار ہے پانی نکالنے وہ اونٹ لے آئیں جی، وہ ان کی خدمت کرتا، اور ایک عرصہ صحابہ کی یہ خدمت کرتا رہا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اسی واقعے کے سفر کے دوران یا ذات رقاع کے سفر کے دوران پیش آیا. جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے اسی سفر میں ہم ایک جگہ پر رکے اور پڑاؤ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے آپ کی یہ سنت تھی اور آپ کا طریقہ تھا، اور آپ نے امت کو بھی یہ بتایا کہ جب بھی آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہو تو لوگوں کی نظروں سے دور چلے جائیں. اور آپ کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی. انس کہتے ہیں میں لوٹا وغیرہ جو اٹھاتا ایک حد تک چلتا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے. جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ صحرا تھا دور دراز تک اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا، اوٹ مل نہیں رہی تھی. آپ چلتے چلتے کافی دور چلے گئے، لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ ابھی قافلہ مجھے نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ اوٹ کوئی نہیں ہے جہاں پہ چھپ کے قضاء حاجت کی جائے. میں دور سے دیکھ رہا تھا. ایک حد تک میں چلا، پھر میں نے محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفت محسوس کریں گے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے. میں بھی دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ جب پانی کی ضرورت ہوگی واپس آئیں گے تو وضو کروا دو. میں نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ کوئی نہیں نہ ملی تو آپ ایک جگہ پر گئے جہاں پہ درخت تھا. آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو اور میرے ساتھ چلو. تو آپ نے جیسے ہی اسے حکم دیا وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگا. لہٰذا ایک اور جگہ پر درخت تھا، وہ درخت اس جگہ پر آ کے رکا. دو درخت جب کٹھے ہوئے تو وہ ایک اوٹ بن گئی اور ایک پردہ سا بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد فارغ ہوئے تو واپس آتے ہوئے آپ نے کہا آپ اپنی جگہ پر چلے جاؤ. تو وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا. یہ ایک معجزہ تھا جو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی، ان میں ایک بات تو یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جد و جہد اور ساری کی ساری قوتیں اور ساری کی ساری کوششیں وہ ایک اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفات کو شرک سے پاک کر کے اس کائنات میں اللہ کا نظام نافذ کرنے اور دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے تھی. اور جہاں تک تعلق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایک غزوہ ختم ہوتا ہے کسی دوسری لڑائی اور کسی دوسرے غزوے کا سامنا ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری مخالف قوتیں اسلام کے مخالف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی دشمنی نہیں.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے پیاری جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے کہ آپ علیہ السلام نے ببانگ دہل یہ بات کہی تھی کہ ایک بات یاد رکھو، مکے میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی کہا تھا، چاہے تو اس دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں پہ چاند رکھ دو، اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دی جانے لگیں اور آپ کو یہ کہا جانے لگا کہ آپ کو ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ میں اس وقت تک اللہ رب العزت کی الوہیت اور دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کام کرتا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ جب میرے جسم میں جان نہ رہی تو یہ بات الگ ہے، یعنی مجھے اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے، میں اللہ کے دین کے لیے کام کرتا رہوں۔ یہ انبیاء کا پیشہ ہوا کرتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دین کے لیے کوشاں رہتا ہے، وہ اللہ کے قانون کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کوشش اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہو، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اپنی کنبے اور قبیلے کے ساتھ ہو، اپنی فیملی کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، یا معاشرے کے اندر رہ کے اپنے قبیلے اور بستی کے اور دیگر افراد کے ساتھ ہو۔ ایک انسان ہمیشہ ساری زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ ایک انسان اگر اس مقصد کو پانے کے لیے یا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہے، یا اسے اپنے مقصد کا پتہ نہیں، تو یقین مانے ایسے انسان کی مثال اسی طرح ہے کہ وہ ایک اندھیری رستے پر چلتا چلا جا رہا ہے، نہ تو اسے سمت کا پتہ ہے نہ اپنے ہدف کا پتہ ہے، وہ ایک اندھیری رات میں صرف بے یار و مددگار اور بغیر کسی ہدف کے صرف چلتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا وہ کسی اندھے اور گہرے کنویں میں گر کر اپنی جان کا خاتمہ کر لے گا اور اسے مقصد نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنے مقصد کا تعین کریں اور دیکھیں کہ آپ اس دنیا کی رنگینیوں میں اور اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے فنون حاصل کرتے ہیں اور آپ کے پاس جتنا علم ہے اور آپ جتنے فن حاصل کرنے کے بعد مال اور دولت کو حاصل کر لیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ اس کو حاصل کریں، اس کے لیے اسلام مانے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس مقصد کو حاصل کرتے کرتے یا ان فن کو حاصل کرتے کرتے یا اس کامیابی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کہیں وہ مقصد جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد تو آپ بھول نہیں بیٹھے۔ اگر تو آپ کو وہ مقصد یاد ہے تو آپ کا ہر اٹھنے والا قدم وہ کامیابی کی طرف ہے، اور ہمیشہ کامیابی ہی آپ کا مقدر رہے گی، کیونکہ آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور یہ دین اور یہ اسلام اور یہ شریعت اور اس کے مطابق گزرنے والا ہر لمحہ وہ ایک انسان کا بامقصد زندگی کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن ایسا انسان جس کا صرف اور صرف زندگی میں برائے نام اسلام کا معاملہ ہے اور برائے نام وہ کلمہ گو مسلمان ہے، اور اس کی زندگی میں کہیں اسلام کے لیے نہ تو کوشش نظر آتی ہے، نہ عمل نظر آتا ہے، نہ وہ تعلیم نظر آتی ہے، نہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کی قوت اسلام کے بارے میں صرف نہیں ہوتی، تو یاد رکھے ایسا انسان اندھیرے رستے کا مسافر لگتا ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، وہ اچانک کسی نہ کسی گہرے کنویں میں گرے گا اور ہلاک ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ 4 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دو کہ جو علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ تو میں ہمیشہ اس بات کا وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ ایک انسان سے تب پوچھا جائے گا جب اس کو دین کا علم ہے، تو اس سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ایک انسان کو دین کے بنیادی اصولوں اور دین کی شریعت کے احکامات کے بارے میں علم ہی نہیں، عمل تو بعد کا معاملہ ہے۔ تو پوچھیں کہ یہ سوچے کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کو علم ہی نہیں ہے۔ کیا وہ یہ کہے گا یا اللہ کون سا علم، کون سے عمل کی بات کریں، مجھے تو ایسے معاملات کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں تو جانتے ہی نہیں ہوں، میں نے تو سرچ ہی کبھی نہیں کیا، مجھے تو کبھی بھی جب بھی دین کے مسائل کے بارے میں سامنا ہوا تو میں نے ہمیشہ سے یہ کہا، لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، محلے کے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، والدین کو میں نے دیکھا تھا، وراثت میں جو چیز جو دین مجھے ملا میں اس پر عمل کر کے چلا آتا رہا۔ بعض دفعہ مجھے سال کے بعد کسی ایک دن پہ کہا گیا کہ آپ اس میں عمل کر لیں لہٰذا کامیاب ہو جائیں گے، تو میں نے سال کے ایک دن میں عمل کیا اور میں کامیابی کی امید لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کبھی مجھے یہ کہا گیا یہ کام نہ بھی کرے تو گزارا ہو جائے گا، کبھی مجھے یہ کہا گیا دیندار بندوں کو کون سنتا ہے اور دیندار کو کون دیکھتا ہے، کبھی یہ کہا گیا یہ مولوی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں لہٰذا فرقہ واریت کی باتوں پہ کیا دم ہے، لہٰذا میں فرقہ واریت کسی بھی طریقے کے ساتھ میں اس ہدف اور اس علم کی طرف کبھی گامزن ہو ہی نہیں سکا، عمل تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک انسان جب بازار میں نکلتا ہے، اس نے اگر 2 کلو پیاز لینے ہیں وہ 6 ریڑھیوں سے سونگتا ہے، 6 ریڑھیوں سے پتہ کر لینے کے بعد وہ 2 کلو پیاز لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا دین اتنا سستا ہے، ہم لوگوں نے اتنا سستا کر دیا ہے اور اس کا ویلیو اتنی ڈاؤن کر دیا ہے کہ ہمارے بچے بھی اگر آپ اسے کہیں کہ بیٹا آپ عالم دین بن جائیں، اس بچے کو بھی پتہ ہے کہ میرے والدین کی نظر میں ایک دیندار انسان کی وقت کیا ہے، وہ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، غزوہ در غزوہ زخموں کے اوپر زخم
لیکن ساری کی ساری قوتیں، ساری کی ساری کوششیں اسی دین کو بچانے کے لیے اور اسی دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گزر گئی، جس کو علماء کو جس دین کا وارث کہا گیا، آج وہ اتنا لاوارث ہو چکا ہے، ہم اپنے بچے کو وہ دین دینا نہیں چاہتے، سکھانا نہیں چاہتے۔ عمل تو بڑی دور کی بات ہے کہ کسی بچے کو پوچھیں بیٹا آپ یہ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں کیوں؟ اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ سنت کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور ذمہ دار ہم ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ خیبر کے بعد واپس مدینہ پہنچتے ہیں، اور اس کے درمیان جتنے واقعات ہوئے وہ ہم اپنی جگہ پر بیان کر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام مدینہ واپس آتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ایک اور غزوے کے لیے آپ علیہ السلام کو نکلنا پڑتا ہے۔ اس غزوے کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑی تاکید اور تائید کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع جو دو قبائل کے مد مقابل لڑا گیا اور یہاں مدینے سے بہت دور ایک بستی کی طرف تھا، یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا، اس لیے میں نے بھی اسے غزوہ خیبر کے بعد ہی یہاں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، اور غزوہ خیبر چونکہ 7 ہجری میں ہوا، اس لیے اگر 7 ہجری میں یہ ہوا ہے تو غزوہ خیبر کے بعد ہی یہ غزوہ واقع ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینے میں 2 خبریں ملی۔ ایک خبر یہ ملی کہ نجد کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چور اور ڈاکو ہیں، لہٰذا وہاں کے لوگوں کے لیے ان لوگوں نے جینا محال کر رکھا۔ آئے دن مدینے کے اندر سے بھی جو قافلے جاتے ہیں وہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ تجارت کی غرض سے جاتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، وہاں کے لوگ بھی ان لوگوں سے محفوظ نہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے، جو مورخین نے بیان کی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ نجد کے علاقے سے مدینہ کے اندر تجارت کرنے آتا ہے، یہ تاجر انسان ہے، یہ خرید و فروخت کر رہا ہے اور بڑی عجیب سی نگاہوں سے مدینے کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے دیکھنے کا انداز بڑا تیکھا سا ہے اور بڑے تجسس کے انداز سے آپ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس نے باتوں باتوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں، اور وہاں کے 2 قبائل بنو انمار اور بنو ثعلبہ، یہ دونوں کافر لوگ ہیں، اور یہ کافر لوگ مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں، اور میں تجسس کی نگاہ سے اس لیے دیکھ رہا ہوں اور آپ کو تعجب سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر میں کوئی تیاری نہیں دیکھ رہا۔ میں نے سمجھا شاید آپ کو پتا ہوگا اور آپ تیاری کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو اس کی کوئی تیاری کرتے نہیں دیکھا، لہٰذا اس نے باتوں باتوں میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ جس جگہ سے میں آیا ہوں نجد کے علاقے سے، وہاں کے فلاں کے قبائل آپ لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اور آپ کی طرف پیش قدمی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ لشکر کشی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہیں سے کوئی ایسی بھنک لگتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ وہاں سے خطرہ ہے، آپ علیہ السلام دفاعی حکمت عملی کرتے ہوئے فوراً اس کے بارے میں حکمت عملی کا نمونہ پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے، اس کی پوری چھان بین کی جاتی اور دفاعی معاملات کو سرانجام دیتے، اور ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً مدینے کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو امیر مقرر کیا اور اپنا نائب اور جانشین مقرر کر کے آپ علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک 400 اور بعض کہتے ہیں 700 سے 800 کے قریب اپنے جانباز سپاہی لے کے نجد کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس غزوے کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ رقاع کہتے ہیں چیتھڑے، پیوند، یا جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کے چیتھڑے ہوتے ہیں اس طرح۔ اس کے 2-3 وجوہات بیان کی گئی۔ پہلی کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے اپنے جھنڈوں پر پیوند لگا رکھتے تھے اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے جھنڈے کے ساتھ چیتھڑا، اس لیے ذات الرقاع کہتے ہیں، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں، وہاں کی جگہ اس طرح کی تھی جو سرخ کلر کی اور دور سے دھاری دھار نظر آتی تھی جیسے چیتھڑے ہیں، لہٰذا اس لیے ذات الرقاع کہتے ہیں۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے راجح بھی قرار دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں، ابو موسیٰ کہتے ہیں ہم یہاں سے نکلے اور یہ سفر اتنی دور کا تھا اور اتنا سخت سفر تھا، ہمارے 2 بندوں کے پاس ایک سواری ہوتی، ہم کچھ دیر دور تک ایک پیدل چلتا، دوسرا سواری پر، پھر آگے جا کے اس کو تبدیل کرتا، اور ہماری باریاں لگی ہوئی تھیں اور چل کے ہمارے پاؤں پھٹ چکے تھے، اور ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ پاؤں پھٹنے کے ساتھ میرے پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اتنا دور کا سفر تھا، میرے پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اور وہ جو ہمارے پاؤں کے چیتھڑے اڑ گئے، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ وہ غزوہ جب ہمارے پاؤں کے چیتھڑے اڑ گئے، کس لیے؟ دین کے لیے بھائی صاحب، شریعت کے لیے۔ ہمارے بچوں کو مدرسے میں نیچے سونا پڑ جائے نا، کہتے ہیں مدرسے کا سسٹم ٹھیک نہیں، بچے کو دال کھلائی جاتی ہے تو بھائی بچے کو کھلائی جائے، آپ یہ تو دیکھیں یہ والی تنگی وہ برداشت کس رستے میں کر رہا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کو انگلی پر تیر یا نیزہ لگا اور خون نکلا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی انگلی کو مخاطب کر کہتا ہے تو خوش قسمت ہے کہ تیرے اندر سے خون نکلا، کیا تیرے لیے خوش قسمتی یہ کافی نہیں کہ تو اللہ کے رستے میں خون آلود ہوئی ہے؟ اس سے بڑی شرف کی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی شرف کی کیا بات؟ اللہ کے رستے میں تو خون آلود ہو گئی، اس سے بڑی شرف کی کیا بات؟ اللہ کے رستے میں پریشانی آئے اور اللہ کے رستے اور اللہ کے دین کے لیے ایک انسان کو برداشت کرنا پڑے، لوگوں کی باتیں ہوں، تانے ہوں، بھوک ہو، وہ سہولتوں سے آ رہی ہوں، کچھ بھی برداشت کرنا پڑے، اس سے بڑا شرف ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کو یہ ساری آزمائشیں اور پریشانیاں اللہ کے رستے میں. ایسا ابو موسیٰ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کی ایک بات نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات تو بیان کر دی کہ ناخن جھڑ گئے اور یہ بعد میں بڑے پشیمان ہوتے تھے. کہتے تھے مجھے یہ بات آپ لوگوں کو یعنی تابعین کو نہیں بتانی چاہیے تھی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ میرا اور اللہ کا تھا، اور یہ جو سفر تھا اور اس سفر میں ہمارے پاؤں کے اڑنے والے چیتڑے یہ میں اور اللہ جانتے تھے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس رات سے میں پردہ اٹھاؤں اور تابعین کو پتہ چلے کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاؤں چیتڑا آلود ہو چکے تھے اور خون سے آلودہ اور جڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری نے یہ سفر کیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا، لہٰذا میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ اس کو ذات الرقاق کیوں کہتے ہیں. بعض میں آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میں نے یہ بات کیوں بتائی. ہمارا چھوٹا سا عمل، ایک بندہ 4 دفعہ مسجد میں آ جائے نا، 5ویں دفعہ وہ مسجد کا ٹھیکیدار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہاں سے گزرنے والا ہر انسان وہ جہنمی ہے، میں جنت کا دروازہ بجانے والا وہ پہلا میں ہوں گا. آپ کے اعمال اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یاد رکھیں. جو عمل اللہ کے لیے ہے اللہ اسی کو قبول کرتے ہیں، اور وہ آپ اللہ سے ہی مخفی رکھیں، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں. لوگوں کے اوپر اس کی دھونس نہ جمائیں کہ آپ نے یہ کر دیا ہے اور یہ کر دیا ہے. اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل آپ اللہ کے ساتھ خاص رکھیں. جہاں تک تعلق ہے اس غزوے کا، یہ غزوہ چھوٹا سا غزوہ تھا کیونکہ یہ اپنی جگہ پر آئے گا کہ وہ جب آپ وسلم پہنچے وہ سارے بھاگ گئے. لیکن جتنا لمبا یہ سفر تھا، اس سفر کے دوران جو معاملات ہوئے ان کا سیرت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارے معاشرے اور تربیت کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سفر میں ہیں، سفر میں کون کون سے معجزات پیش آئے، آپ علیہ السلام کن کے ساتھ ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کا کیسے خیال کرتے تھے کہ سفر کے دوران بھی کوئی معاملات پیش آئے. تو وہ میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جابر کہتے ہیں کہ اللہ اس میں جابر رضی اللہ عنہ سے یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے لگتا ہے جیسے جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ جتنے معاملات ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں یا اس غزوے میں جتنے بھی احکامات ملے اکثر و بیشتر آپ اسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جابر یہ معاملہ کرو، جابر یہ معاملہ کرو. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر میں نکلتے ہی ہمیں ایک عورت ملی. یہ عورت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گریہزاری کرتی اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ. یہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں کئی بار یہ مرگی کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کو دم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے. آپ نے کہا یہ بچہ مجھے دیں. آپ نے اس بچے کو شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنی گود میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا بسم اللہ انا عبد اللہ اخصا عدو اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ میں اس بچے کو دم کرتا ہوں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اخصا عدو اللہ، اے شیطان اللہ کے دشمن یہاں سے دفع ہو جائے. جس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ بعض دفعہ بچوں کے ساتھ کسی بیماری کا تعلق وہ جن یا شیطان کا عمل ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا آپ نے بچہ لوٹایا اور آپ نے کہا بی بی آپ پریشان نہ ہو، اللہ سے صحت کی امید رکھیں، اللہ اس کو شفا دے گا. جب ہم واپس آئیں گے اسی رستے سے واپس آئیں گے تو مجھے ضرور بتانا کہ اس کی طبیعت کیسی. یہ شفقت کا عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے نہیں، اسے پہچانتے نہیں، لیکن فکر اتنی ہے کہ میں واپس آیا تو اس بچے کی صحت کے بارے میں مجھے بتانا. وہ بچہ چھوٹا سا ہے، کسی کا بچہ ہوتا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا خیال کریں، پھر اس بچے کا اندازہ لگائیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر اس بچے کی صحت کے بارے میں بے قرار ہے کہ جب میں واپس آؤں مجھے ضرور بتانا کہ بچے کا حال کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ بی بی پہلے سے انتظار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید وہ پتہ نہیں کب سے روز بیٹھتی ہوگی اور دیکھتی ہوگی کہ اللہ کے نبی کب آئے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوڑی دوڑی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے دم کیا اس کو دوبارہ میرے دل کا دورہ نہیں پڑا، اللہ نے اس کو صحت دے دی ہے، تو میں یہ 3 بکریاں لے کے آئی ہوں آپ کو طور تحفہ پیش کرنے کے لیے، آپ ان کو قبول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 1 بکری کو رکھ لو، باقی 2 اسے واپس کر دو، وہ بھی اس لیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ میں نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 بکری رکھی اور ایک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور آپ نے دعا کی اور آپ نے دم کیا اس کو، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا آگے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ملاقات ایک اونٹ سے ہوتی ہے، آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور آپ نے یہ قصہ کسی اور طرز میں سنا ہوگا۔ یہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اور آپ صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اس اونٹ نے مجھ سے کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، کہ یہ اونٹ مجھ سے ایک شکوہ کر رہا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ میں جب جوان تھا، طاقتور تھا، میرا مالک مجھ سے سارے کام لیتا تھا، ایک عرصہ ہوا کہ میں نے اپنے مالک کے لیے کھیتی باڑی کی، کنویں سے پانی نکالا، اس کے بار برداری کی، اس کی ساری خدمت کرتے 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 اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ اب میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ یعنی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ اب اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا لاغر ہو گیا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، یعنی مطلب نہیں تو میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ کہا ایسا مجھے کیا پتا اس کا مالک کون ہے؟ کہا اونٹ کے پیچھے پیچھے جاؤ، خود بتائے گا تو اس کا مالک کون ہے۔ جابر کہتے ہیں میں اونٹ کے پیچھے پیچھے چلا، ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، یہ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ کہا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا جی آپ صلی اللہ، کہا اس اونٹ کے بارے میں تمہاری یہ معاملات ہیں، اس اونٹ نے شکوہ کیا۔ کہا جی بالکل، اب میرا دل ہے اس کو ذبح کرتا۔ آپ نے کہا اس کو ذبح نہ کرو، اسے مجھے فروخت کرو۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ چھوڑ دیا کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، اپنی زندگی انجوائے کرو۔ یہ کچھ عرصے کے بعد کھانے پینے کے بعد یہ ہٹا کٹا موٹا تازہ اور پھر طاقتور ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ ایک طویل عرصہ زندہ رہا، جس بھی صحابی کا اونٹ بیمار ہو جاتا اس اونٹ کی راحت کے طور پر اس اونٹ کو استعمال کیا جاتا، یعنی یہ پھر بعد میں صحابہ کے کام آتا رہا، جس کا اونٹ بیمار ہے پانی نکالنا وہ اونٹ لے آئیں جی، وہ ان کی خدمت کرتا، اور ایک عرصہ صحابہ کی یہ خدمت کرتا رہا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اسی واقعے کے سفر کے دوران یا ذات رقاع کے سفر کے دوران پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر جاری ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذات رقاع والے غزوے میں ہم جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کی انتہائی خوبصورت آواز سنی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ پرندہ چڑیا ہے اور اوپر منڈلا رہی ہے اور بار بار چہچہا رہی۔ پتا چلا کہ کسی صحابی نے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے، پیارے لگے ہوں گے اٹھا لیے۔ اب صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں بندے نے اس کے بچے اٹھائے ہوئے، اس لیے چڑیا بے چین ہے، بے قرار ہے بچوں کے لیے۔ اچھا، صحابہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار اس نے شور شرابہ کیا کہ بچے واپس کرو، یہی کہہ رہی ہو کہ میرے بچے واپس کر دو، یا جو بھی اس نے شور شرابہ کیا، ہار کے تھک کے اس کی ممتا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بچوں کو چھوڑ جائے۔ جس صحابی کے پاس وہ بچے تھے یہ چڑیا بھی اس کی گود میں آ کے گر گئی کہ اگر بچے لے کے جانے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی پکڑ لو، یعنی بچوں کے علاوہ میں نہیں رہ سکتی، یعنی بچوں کی خاطر اپنے آپ کو اس شکاری کے حوالے کر دیا۔ بچوں کی خاطر اتنا رحم، اتنا پیار، اتنی محبت ایک ماں کو۔ اب صحابہ نے بڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ اس ماں کی محبت دیکھیں، اس کی رحم دلی دیکھیں، اپنی جان کی فکر نہیں کی اور بچوں کی خاطر اپنے آپ کو بھی اس صحابی کے حوالے کر دیا۔ پہلے بتیرا شور شرابہ کے کر کچھ نہیں سکتی، خود وہ اس کے گود میں پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع غنیمت سمجھا اور صحابہ کی تربیت کے لیے ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا اتعجبون من هذا الطائر، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اس پرندے نے کیا کیا؟ اس کے دل میں اتنا رحم، بچوں کے لیے اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی محبت، کیا پرندے کی اس معاملے سے تعجب ہو رہا ہے؟ ایسا بہت تعجب ہوا کہ واللہ لربکم ارحم بکم، اللہ کی قسم
یہ پرندہ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا تمہارا رب تمہارے ساتھ کرتا ہے. یعنی اس پرندے کی محبت یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو شکاری کے حوالے کر دیا. اللہ کی قسم یہ پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں کرتا جتنا تمہارا رب تمہارے ساتھ کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم میں پھینکے, وہ چاہتا ہے تمہیں معاف کر دے, وہ چاہتا ہے تمہارے گناہوں کا صفایا کر دے, وہ چاہتا ہے تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے, وہ چاہتا ہے گناہوں کو نیکیاں بنا دے, وہ چاہتا ہے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. بات کیا ہے, ایک قدم تو بڑھاؤ, اس کی طرف آ کے تو دیکھو. یہ پرندہ اتنی محبت نہیں کرتا جتنا رب تم سے کرتا. صحابہ اور زیادہ خوش ہو گئے, اور یہ تربیت کا انداز ہے. ایک قائد ہے, سپہ سالار ہے, موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے کئی چھوٹے بڑے معاملات ہوتے رہتے ہیں. بچے بات کرتے ہیں, ہاں بیٹا یہ بات ہے, یہ بات ہے, فوراً غنیمت سمجھے. بیٹا یہ کام شریعت کے خلاف ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے. بیٹا یہ کام بیٹا آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی ایسا نہیں کیا کرتے تھے. میں ابھی آ رہا تھا بچے کے ساتھ, میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں, میرے خود میں ڈھیر ساری کوتاہیاں ہیں, میرے بچوں میں ڈھیر ساری کمیاں کوتاہیاں. میں خود وہ میتھڈ شاید نہیں استعمال کر سکتا جو مسنون ہے اور سنت کے مطابق ہے. میں ڈھیر ساری کمیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہوں. لیکن مجھے ابھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ہم جس مدرسے میں پڑھتے ہیں قاری صاحب, تو مجھے وہ فلاں ایک بندہ ہے جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے بچہ, اس کا نام فلاں ہے. تو اس کا نام اس نے بگاڑ کے بتایا کہ سارے بچے اسے اس نام سے پکارتے ہیں, حالانکہ اس کا وہ نام نہیں ہے. تو میں نے اسے فوراً کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں یہ بات منع ہے؟ کہتے جی بابا. موقع غنیمت سمجھے, فوراً بچے کو بتایا کہ شریعت کوئی چیز ہے, قانون ہے, اللہ کے نبی کی بات کی کوئی اہمیت ہے, اللہ منع کرتے ہیں. اس کے دل میں یہ بات ابھی سے موزل ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا تو شریعت کے خلاف ہو جائے گا اور بہت بڑا کام ہو جائے گا. لہٰذا ابھی سے اسے بتائیں کہ بیٹا یہ کام آپ نے, بیٹا آپ کو پتا ہے یہ کام اس طرح ہوتا ہے, آپ نے یہ کام کیا, پتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ تربیت کا ایک, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کا تربیت کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. یہ تو ہمارے بچے ہیں, وہ بڑے تھے, بزرگ تھے, سفید داڑھیوں والے تھے, تو آپ بھی بتا سکتے ہیں بھائی جان یہ کام ایسا ہے, آپ کو پتا ہے یہ کام اس طرح ہے, آپ جانتے ہیں یہ کام اس طرح ہے. تو یہ سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو جب موقع ملے تربیت کا فوراً اس پر عمل کرے اور وہ ایک انسان کی رہنمائی کرے. جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم نے اسی سفر میں ہم ایک جگہ پر رکے اور پڑاؤ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے, آپ کی یہ سنت تھی اور آپ کا طریقہ تھا, اور آپ نے امت کو بھی یہ بتایا کہ جب بھی آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہو تو لوگوں کی نظروں سے دور چلے جائیں. اور آپ کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی. انس کہتے ہیں میں لوٹا وغیرہ جو اٹھاتا ایک حد تک چلتا, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے, اور یہ سنت ہے, یہی عمل ہے. تو جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ صحرا تھا, دور دراز تک, اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا, اوٹ مل نہیں رہی تھی. آپ چلتے چلتے کافی دور چلے گئے, لیکن آپ کو لگ رہا تھا کہ ابھی قافلہ مجھے نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ اوٹ کوئی نہیں ہے جہاں پہ چھپ کے قضاء حاجت کی جائے. میں دور سے دیکھ رہا تھا, ایک حد تک میں چلا, پھر میں نے محسوس کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفت محسوس کریں گے کہ یہ ساتھ چلتا چلا جائے. میں بھی دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ جب پانی کی ضرورت ہوگی واپس آئیں گے تو وضو کروا دو. میں نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ کوئی نہیں نہ ملی تو آپ ایک جگہ پر گئے جہاں پہ درخت تھا. آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میری اطاعت کرو اور میرے ساتھ چلو. تو آپ نے جیسے ہی اسے حکم دیا وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگا. لہٰذا ایک اور جگہ پر درخت تھا, وہ درخت اس جگہ پر آ کے رکا. دو درخت جب کٹھے ہوئے تو وہ ایک اوٹ بن گئی اور ایک پردہ سا بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد فارغ ہوئے تو واپس آتے ہوئے آپ نے کہا آپ اپنی جگہ پر چلے جاؤ, تو وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا. یہ ایک معجزہ تھا جو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. اسی جگہ پر واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر سے کہا جابر تو نے دیکھا واپس آتے ہوئے میں ایک جگہ پر رکا ہوں. کہا جی یا رسول اللہ. کہا ایسا کرو وہ جو درخت تھے ان کی 2 ٹہنیاں توڑ کے لے آؤ. میں 2 ٹہنیاں توڑ کے لے آئے سرسبز. آپ نے دیکھا وہاں پہ 2 قبریں تھیں, آپ نے 1 اور 2 یعنی دونوں پر وہ ٹہنیاں گاڑ دی. کہا میں یہاں سے گزرا, مجھے بتایا گیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کی, لہٰذا جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی, جب خشک ہو جائے گی پھر اللہ کا معاملہ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں کر. ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے
کیا نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑی وجہ نہیں ہے عذاب کی. پہلی، ایک انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرا، چغل خور تھا. یعنی اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر میں جو عام شکل ہے، یعنی سب سے زیادہ اور عام عذاب جو لوگوں کو قبر میں ہوتا ہے، اس کی یہی دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر ایک، لوگ پیشاب کے چھینٹوں کا اہتمام نہیں کرتے، نظافت کا اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے. یہاں سے نکلتے ہو نا تو یہاں ہر ایک نالی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ پیشاب کر رہا ہے تو کتنے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں، جسم پہ پڑ رہے ہیں. اچھا وہ اٹھے گا، استنجا نہیں کیا، اب وہ کپڑے کو لگ گئے چھینٹے. پردہ تو بات کی بات ہے نا، وہ تو مطلب جو اخلاقی فرض بنتا ہے اس کو تو رہنے دینا، وہ تو دور ہے. اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ اچھا ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں ایتھے کو لوگ ہی کر لیں، وہ پیشاب کر رہے ہیں اس کے چھینٹے پڑ رہے ہیں اس کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عام طور پر جو لوگوں کو عذاب قبر میں ہوتا ہے وہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. بڑی وجہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. لوگوں کے نزدیک یہ گناہ والا کام نہیں ہے، لوگ عام طور پر اس کو کر گزرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیتے. اب قبر میں ایک انسان کو جہنم کا عذاب ہو، اللہ المستعان. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے. اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قبر کا عذاب یا اس کی نعمتیں برحق ہیں، اس پر ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے معاملہ آسان ہے. لیکن جو یہاں پھنس گیا نا حضرت صاحب، آپ کے اعمال اور آپ کی زندگی کا سارا کچا چٹھا یہاں پہ اس کو انالیسس کیا جائے گا. آپ کی عملی زندگی کو دیکھا جائے گا اور پھر آپ کے جوابات کو سنا جائے گا کہ ہاں جی کیا کہتے ہیں، اللہ کون ہے. ایک انسان اللہ کے مطابق اور اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ. ساری زندگی تو اس کا کہاں مانا ہے. آج بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کون ہے تو کب پتا ہوگا. تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. میرا نبی محمد رسول اللہ ہے. ساری زندگی تو ان کی سیرت پر عمل کیا، ساری زندگی ان کے گن گائے ہیں. آج دین کون سا؟ اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے. ایک انسان جو زندگی کو اس کے ماورا اور اس سے برعکس گزارتا ہے، یعنی سنا کے کہتا ہے جی کون سا مسئلہ، یہ بھی سنا یہ لوگ ایسے کہتے ہیں. میں نے ابا جان سے دیکھا وہ ہاتھ ادھر باندھتے ہیں، میں نے ابا جان کو دیکھا وہ ہاتھ ادھر باندھتے ہیں، میں نے ابا جان کو دیکھا، اماں جان کو دیکھا وہ ایسے کرتے ہیں. دین کے سارے مسائل وراثت میں ملے، سنا کے ملے، کبھی علم حاصل نہیں کیا، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ دین کے مسائل کے بارے میں کبھی پوچھا کسی سے. تو پتہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، او ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا یہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں. وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ نام لیوا مسلمان ہے. کلمہ پڑھ کے سمجھتا تھا کہ اب میں جنتی ہوں، نہ اس کے تقاضے پتا. بعض دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک رہا، نہ اسے دین کا پتا، نہ نبی کا پتا، نہ اللہ کا پتا. اللہ کا واسطہ ہے دین کے بارے میں تھوڑا سا سختی سے کام لیں. اپنے بچوں کے ساتھ تشدد پسند نہ ہو، لیکن کم از کم دین کو سیکھنے کے بارے میں شدت پسند ضرور ہو. کہ میں مسلمان ہوں، کم از کم اسلام میرا مذہب ہے تو میں اسلام کو سیکھوں اور بچوں کو بھی سکھاؤں. کم از کم ایک بندے کو اتنا غیرت مند تو ہونا چاہیے کہ میرا دین ہے اور مجھے ہی پتہ نہیں ہے. لہذا دوسری بات چغل خوری، یہاں سے بات اٹھائی وہاں کی، فلانا انج کے اندر سے پیا، تاکہ ان دونوں کے درمیان وہاں اٹھائے وہاں باتیں کی، وہاں لوگوں کے درمیان فساد کرانے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فساد کرنا، تیلی لگاتے رہتے ہیں ادھر. پتہ ہے کہ اس کو یہ بات کروں گا تو یہ بھڑکے گا اس کے خلاف، پتہ ہے اس کو یہ بات کروں گا تو اس کے خلاف بھڑکے گا. تو یہ باتیں نقل کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا یہ عذاب قبر کا سبب بنتی. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ کام عروج پر ہے. جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر کے اوپر ٹہنی گاڑ دیتے ہیں. کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہی دلیل ہے، یہی حدیث دلیل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم سے آپ نے یہ عمل کیا. ہم کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ یا تو ہمیں یقین ہے کہ اس کو عذاب قبر ہوگا اور پھر آپ کے ٹہنی گاڑنے سے اس میں فرق پڑے گا کہ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا؟ اور آپ کو کس نے بتایا کہ ٹہنی گاڑنے سے عذاب قبر کم ہو جائے گا؟ یا آپ کو کس نے بتایا
کہ اس کو عذاب میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا حضرت صاحب، اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے یا صحابہ نے کبھی قبر پر ٹہنی گاڑنے کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا، ان دو قبروں والوں کے ساتھ کیا بس۔ لہٰذا ایسے معاملات کے بارے میں ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اسی رستے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کرامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے اعلیٰ قسم کے واقعات اور معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اتنے بابرکت پہلو عیاں ہوئے سفر پہ، وہاں کئی ایک اور معجزات اور کئی ایک اور کرامات بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے اور پانی منگوایا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں سخت بھوک لگی ہے اور کھانا ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو مزید ایک دو دعوتیں دی گئیں۔ ان دعوتوں کی نوعیت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کیسے پورا کیا، جابر کا اس کے بارے میں کیا بیان ہے، آپ نے کیا دیکھا اور کیا پھر بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قافلے تک پہنچے، اور مزید جہاں تک ماں کا تعلق ہے اس چڑیا نے یہ معاملہ کیا، ان ساری چیزوں کو لے کے جس کسی نے بھی لکھا وہ ماں کے بارے میں لکھا۔ باپ کیا ہے پتہ نہیں کیوں، ماں کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ماں کی شان کے نیچے پتہ نہیں کیوں باپ کی شان اور اس کے فضل اور اس کے مقام کو دھندلا دیا گیا ہے۔ شاید وہ ایک ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، شاید وہ ایک نوکر سمجھا جاتا ہے، شاید اس کا حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمیں پالے، شاید سمجھا جاتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تو پالے، شاید ہم تمام تر شفقتوں، تمام تر رحمتوں، تمام قسم کی مسکراہٹوں اور ہر قسم کی نرمی کا ایک ہی حق سمجھتے ہیں اور وہ ماں ہے، بالکل ماں ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں اس صبر سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جب ایک انسان کے پاس باپ ہے تو اس کی قدر کرے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا اور وہ کیس دائر کرنے والا ایک بیٹا تھا، اور کیس بھی یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور میری کمائی سے میرا باپ کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو طلب کر لیا۔ فیصلہ کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ تمام احباب سے التماس ہے وہ کسی بھی مسجد میں جائیں امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے جایا کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ فضائل، مناقب، اجر اور یہ ڈھیر سارے ہیں، لیکن ایک انسان کو اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام فرمایا اور امت کو اس بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان لوگوں کو نام لکھیں جو امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے پہنچتے ہیں، تو نام لکھوائیں آپ۔ یہیں پہ کوئی راشن پیک چلتا اور بتایا جائے کہ پہلے 1000 بندوں کو راشن دیا جائے گا، میں دیکھوں ساری رات لائن لگی رہے گی، لوگ رات بھر جا کے کہیں بھائی یار اتنے میں بیٹھے ہیں راشن لے کے جانا، اور یہاں پہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کا قیام، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ خیر ہے تو کیا ہے، کام کر لیں، آخری وقت میں جا کے چند باتیں سنیں گے، پہلے بیٹھے تو نیند آ جاتی ہے، اتنی دیر کون بیٹھے، پونے گھنٹے کا جمعہ ہوتا ہے، اوپر سے موزہ بھی 2-3 منٹ اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ پتہ چلے گا جب وہ اعمال نامے والے بیگ کھلیں گے کہ پلے کے لے کیا لے کے آئے ہو، بزنس، ہاں وہ بزنس رہ گیا ادھر ہی، اس کو چھوڑیں، ہاں رشتہ داریاں، نیند،
راحت آرام سکون گپے رہ گئی ادھر ہی. اس بیگ میں کیا ہے, تھیلے میں کیا ہے, تھیلا تو خالی ہے. تو اس کی تو عمر ہی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال تھی, یہ ہزاروں سال کے روزے کہاں سے لے آیا؟ یہ جمعے میں پہلے جاتا تھا نا. ہر سال کے ہر قدم کے بدلے سال کے روزے, سال کی نمازیں اللہ نے دی ہیں, تو ہمیں کاٹتی ہیں. تو اللہ کا واسطہ ہے بچوں کو بھی اس پہ ترغیب دلائیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما, اپنے نبی کی سیرت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما, زندگی اسلام والی, موت کامل ایمان والی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم